السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ بے شک اس قرآن کو اتارا بھی ہم نے ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم خود ہی کریں گے۔ تو ناظرین، آئیے ہم آج آپ کو اس حوالہ سے ویڈیو دکھاتے چلیں کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہوگا ناظرین، معاذ اللہ استغفر اللہ، سویڈن کے اندر اللہ رب العالمین کے قرآن پاک کی توہین کی گئی، معاذ اللہ استغفر اللہ جلایا گیا۔ تو ناظرین یقین مانیے میں حیران ہوں کہ مسلمان اب بھی خاموش کیوں ہیں۔ تو ایسے ہی ایک انڈیا کے اندر نوجوان ہے بھی وہ ہندو ہے، اب اس کو کتنی پریشانی ہے، اس کو کتنی تکلیف ہوئی ہے کہ مسلمانوں کا قرآن پاک کو جلایا گیا، معاذ اللہ توہین کی گئی، گستاخی کی گئی۔ اب وہ جملہ جو کہہ رہا ہے وہ بڑے ہی کمال کا جملہ کہہ رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اب بس کر دو، ہندو مسلمان کو ختم کر دو، سب ایک ہو جاؤ۔ اگر آج مسلمانوں کے قرآن پاک کو معاذ اللہ جلایا گیا تو کل ہماری باری بھی آ سکتی ہے، ہماری گیتا کو بھی جلایا جا سکتا ہے۔ تو آئیے ناظرین وہ ہم مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں، اور اسی حوالہ سے ذاکر نے ایک حافظہ اللہ تعالیٰ نے بھی گفتگو کی ہے اسی کے ساتھ ملتی جلتی، تو پھر انشاءاللہ وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں، پھر انشاءاللہ اسی حوالہ سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ دھرم مذہب کے نام پہ جو لوگ لڑاتے ہیں ان کو ایک کرنے کا کام کریں گے۔ اگر قرآن جلائی جائے گی تو ہم برداشت نہیں کریں گے، کیونکہ جو قرآن جلا سکتا ہے وہ کل کو گیتا بھی جلا سکتا ہے۔ اس لیے ایک ساتھ ہو کے آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ میں کہتا ہوں میرا دھرم میرا ابھیمان ہے، سبھی کے دھرموں کا سمان ہے، نہ کوئی ہندو ہے نہ مسلمان ہے، سبھی انسان ہیں۔ میں بھی براہمن پریوار سے آتا ہوں۔ ہمارا دھرم یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ کسی مسجدوں کو جلا دیجئے، کسی قرآن کو جلا دیجئے۔ السلام علیکم، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، میرا نام نیلیش آمبور ہے، میں اورنگ آباد سے آیا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے سر آپ سے، آپ جب کسی ہندو گیتا یا وید کا حوالہ دے کر اگر آپ کچھ بولتے ہیں یا قرآن سے وہ ملتا ہے تو کیا اس کے اوپر ہم عمل کر سکتے ہیں؟ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ جب میں گیتا کا حوالہ دیتا ہوں، وید کا حوالہ دیتا ہوں، دوسری مذہبی کتابوں کا حوالہ دیتا ہوں، جب وہ قرآن سے ملتی ہے تو کیا ہم اس کے اوپر عمل کر سکتے؟ قرآن کی بات یا وید کی بات کریں؟ گیتا کی بات؟ گیتا یا وید کی؟ گیتا یا وید۔ تو اگر جو چیز وید اور گیتا میں لکھی ہے اور جو قرآن سے ملتی ہے، کیا ہم ان پہ عمل کر سکتے ہیں؟ میرا کہنا یہ ہے کہ قرآن کو کہا گیا فرقان۔ فرقان مطلب وہ چیز جو سچ اور جھوٹ کے بیچ میں جو ڈفرنس ہے اس کو پہچانتی ہے۔ فرقان یعنی فرق، حق اور باطل کے درمیان جو فرق ہے اس کو پہچانتی ہے قرآن۔ جس طریقے سے میں نے کہا کہ کئی پیغمبر آ چکے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے، اسی طریقے سے قرآن میں لکھا ہے سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں کہ ہم نے ہر دور میں ایک کتاب نازل کی ہے۔ نام سے صرف 4 کتابوں کا ذکر ہے، توراہ، زبور، انجیل اور فرقان، قرآن۔ لیکن اس آیت کے مطابق کئی کتابیں نازل کی گئی ہے، ان کا نام سے ذکر نہیں قرآن مجید میں، لیکن جتنی بھی کتابیں قرآن مجید کے پہلے آئے وہ صرف ایک امت کے لیے تھی، ایک گروہ کے لیے تھی، اور وہ سارا پیغام محدود تھا ایک وقت کے لیے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، خدا نے یہ ساری کتابوں کو محفوظ رکھنے کے لیے صحیح نہیں سمجھا، کیونکہ محدود تھی اس وقت کے لیے۔ اسی لیے یہ جتنی کتاب پہلے نازل ہوئی وہ محفوظ نہیں ہے، نہ اس کی ضرورت ہے۔ لیکن کیونکہ قرآن مجید آخری کلام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود کہتے ہیں سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں کہ ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو جتنے پہلے کتابیں آئے ان کے اندر ملاوٹ ہو چکی ہے، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 79 میں فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ لعنت ہے ان لوگوں پہ جو لوگ کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں خدا کی طرف سے ہے۔ لعنت ہے ان لوگوں پہ جو کماتے ہیں، لعنت ہے ان لوگوں پہ جو لکھتے ہیں۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جتنے پہلے کتابیں آئے ان میں ملاوٹ ہو چکی ہے۔ یہ قرآن آخری کلام ہے اور کوئی بھی چاہے تو اس کو تبدیل کر ہی نہیں سکتا، خدا خود، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود اس کی حفاظت کریں گے۔ اسی لیے آج جب میں مطالعہ کرتا ہوں قرآن اور دیگر مذہبی کتابوں کا، اگر یہ میچ ہوتا ہے، اگر یکساں ہے، جو چیز قرآن اور بھگوت گیتا میں یکساں ہے، مجھے
کوئی بھی گلا شکوہ نہیں ہے ماننے کے لیے کہ یہ پورشن، یہ شلوک خدا کی طرف سے ہے. لیکن اگر قرآن سے نہیں ملتا ہے تو میں کہوں گا کہ ہو سکتا ہے، ہو سکتا نہیں. لیکن قرآن کے خلاف ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ خدا کا کلام ہے نہیں. اسی لیے جو کلام قرآن سے ملتا ہے، چاہے وہ شلوک ہو یا منترا ہو، وید کا ہو، اپنشد کا ہو یا گیتا کا ہو، یا چاہے دھما پٹ کا ہو، اوستا کا ہو، دساتیر کا ہو، چاہے اولڈ ٹیسٹمنٹ کا ہو، نیو ٹیسٹمنٹ کا ہو، جو بھی چیز قرآن سے ملتی ہے، ہم مسلمانوں کو کوئی گلا شکوہ نہیں ماننے کے لیے کہ یہ بھاگ خدا کی طرف سے ہے. اسی لیے میں یکسانیت کے بارے میں ذکر کرتا ہوں. تو آپ کے لیے بھی میں کہتا ہوں کہ جو اختلاف کی باتیں ہیں اسے چھوڑ دو. جو یکسانیت کی باتیں ہیں، جو آپ کے کتاب میں لکھا ہے، ویدا میں لکھا ہے، پرانا میں لکھا ہے کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں، تو آپ کے لیے فرض ہے کہ آپ بھی اس آخری پیغمبر میں مانیں. تو آپ آخری پیغمبر میں مانتے؟ ہاں آپ اپنی وید میں مانتے؟ وہ مانتے ہیں نا. آپ پرانا میں مانتے ہیں؟ وہ مانتے. تو میری تقریر میں نے اتنے بار کہا اور اتنے حوالے دیا کہ آپ کی مذہبی کتابوں میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتم رشی ہے. آپ کل کی پرانا پڑھیں گے تو ان کے والد کا نام لکھا ہے وشنو ویاس عبداللہ، ان کے والدہ کا نام لکھا ہے سمتی آمنہ. وہ کہاں پیدا ہوئیں گے؟ سنبالا میں، مکہ میں. وہ چیف آف سنبالا میں، قریش کے خاندان میں. ساری چیزیں میں نے کہا. تو اب آپ مانتے ہیں کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ وہ مانتے ہیں نا. ماشاء اللہ. تو آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ ہاں بالکل. آپ مانتے ہیں خدا کی کوئی بھی پرتیما نہیں ہے بے شک. اور صرف خدا کی عبادت کرنا چاہیے؟ صحیح. تو آپ یہ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں. تو جو شخص اس بات کو مانتا ہے کہ خدا ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہے، تو اسے ہم کہتے ہیں عربی میں مسلم. یعنی وہ شخص جو امن حاصل کرتا ہے اپنے خواہش اللہ کے احکامات کے مطابق. تو آپ مانتے اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں وہ مانتے. تو آپ چاہتے کہ اسلام قبول کرے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. آپ سے زبان سے کہہ دیے کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں عبادت کے لائق، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر، آپ مسلمان ہیں. جس طریقے سے آپ نے سوال کیا مجھے شک ہو رہا تھا کہ ماشاء اللہ آپ مومن ہیں، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ آپ کو انشاءاللہ اس دنیا اور آخرت میں سفلتا دے. بہن نے اچھا سوال پوچھا ہے کہ ان کی ایک سہیلی نے کہا کہ مسلمان آخرت میں جنت میں جائیں گے، غیر مسلم دوزخ میں جائیں گے. مسلم مطلب وہ جو امن حاصل کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق چلتا ہے، قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کرتا ہے، اسے کہتے ہیں صحیح مسلم. یہ بالکل صحیح ہے کہ جو عملی طور پہ صحیح مسلمان ہے وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا. لیکن آپ کا سوال تھا کہ جو غیر مسلم اچھے اعمال کرتے ہیں وہ کیوں نہیں جنت میں جائیں گے؟ بہن، جنت میں جانے کے لیے 4 شرائط ہے. جب میں میرا 10th اسٹینڈرڈ پاس کیا، میں سینٹ پیٹرز اسکول سے فارغ ہوں، جب میں ICSE میں تھا 10ویں میں، میرے ایگزامینیشن میں 6 کمپلسری سبجیکٹس تھے: انگلش، میتھمیٹکس، سائنس، جیوگرافی، ہسٹری، ہندی. 6 سبجیکٹس کمپلسری. 6 سبجیکٹس میں پاس ہونا کمپلسری ہے. اسی طریقے سے انسان کو جنت میں جانے کے لیے 4 شرائط ہے. یہ لکھا ہے سورہ العصر میں، سورہ نمبر 103 آیت نمبر 1 2 3، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ سبحانہ و تعالی قسم کھا رہے ہے وقت کی، عصر کی، بے شک انسان خسارے میں ہے. صرف وہ لوگ جو 4 چیز میں سفلتا پاتے ہیں وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں. اور یہ 4 چیزیں ایمان، عمل صالحات، وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر. جس طریقے سے مجھے 10th اسٹینڈرڈ پاس کرنے کے لیے 6 سبجیکٹس میں پاس ہونا کمپلسری ہے،
मिसाल के तौर पे अगर मुझे मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस में 99% मार्क्स मिलते हैं, 99%, और हिंदी में सिर्फ मुझे 10% मिलते हैं, एंड पासिंग मार्क्स इज 40%, पास होने के लिए 40 मार्क्स की जरूरत है। अगर एक सब्जेक्ट में, हिंदी में मुझे 10% मार्क्स मिलते हैं और बाकी 5 सब्जेक्ट में 99% मार्क्स मिलते हैं, क्या मैं 10th स्टैंडर्ड पास करूंगा कि नहीं? बहन, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मैं 10th स्टैंडर्ड में सफलता पाऊंगा कि नहीं? एक सब्जेक्ट में 10%, बाकी 5 सब्जेक्ट्स में 99%, क्या मैं 10th स्टैंडर्ड पास करूंगा कि नहीं? नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे हिंदी में 10% मार्क्स मिले, भले 99 मिले, बाकी 5 सब्जेक्ट, हिंदी में 10 फेल। उसी तरीके से जन्नत में जाने के लिए सूरह अल असर के हिसाब से 4 चीजें जरूरी है। ईमान, अमल सोलेहात, नेक अमाल जो आप कह रहे, वतवासो बिल हक, लोगों को हक की तरफ बुलाना, वतवासो बिसब्र, लोगों को सब्र की तरफ बुलाना। 4 चीजें जरूरी है। एक भी चीज अगर इन चारों में से मिसिंग है, मौजूद नहीं है, अगर आप एक भी चीज में फेल होते हैं तो आप जन्नत में नहीं जा सकते। अगर आप कहते हैं कि आप अच्छे इंसान हैं, आमाल में आप बहुत अच्छे अमाल करते हैं, मान लो आपको 99 मार्क्स मिले अमाल में, 99, लेकिन ईमान में तो आप फेल है। आप ये नहीं मानते कि अल्लाह एक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, जो सारी मजहबी किताब में लिखा है, तो आप ईमान में फेल है। आप कितने भी नेक काम करो, 99% मिले, 100% मिले, बाकी 3 हिस्से में ईमान में लेकिन फेल हुए, तो आप जन्नत में नहीं जाएंगे। इसी तरीके से अगर कोई इंसान नाम का मुसलमान है, नाम का मुसलमान है, अच्छे अमाल नहीं करता है, नेक अमाल नहीं करता है, वतवासो बिल हक, दावत नहीं देता है लोग को, हक के राह पे नहीं बुलाता है, या लोग को सबर की तरफ नहीं बुलाता है, सिर्फ नाम का मुसलमान है, मोहम्मद, सुल्तान, जाकिर, अब्दुल्ला, तो वो जन्नत में नहीं जाएगा। उसे जन्नत में जाने के लिए ईमान, अमल सोलेहात, वतवासो बिल हक, वतवासो बिल सब्र, चारों चीज की जरूरत है। इसीलिए आप अमाल कितने भी अच्छे हैं, अगर ईमान नहीं है कि अल्लाह एक है और अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए, और ईमान नहीं है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, तो आप जन्नत में कभी भी नहीं जाएंगे। तो माशाल्लाह जाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला ने बड़ी ही प्यारी गुफ्तगू की है, और आपने उस हिंदू नौजवान की भी गुफ्तगू सुनी है। तो आइए नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने कुरान पाक के अंदर फरमा रहे हैं, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक इस कुरान को उतारा भी हमने है और इसकी हिफाजत भी हम खुद ही करेंगे। तो नाज़रीन, आप देखेंगे अस्तगफिरुल्लाह, मुआज़ल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, स्वीडन के अंदर कुरान पाक की गुस्ताखी की गई, मुआज़ल्लाह, कुरान पाक को जलाया गया। तो आप इस चीज़ पे हैरान हो गए कि अल्लाह पाक ने इस दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर इतने हाफिज़ पैदा कर दिए गए, उनके सीनों से फिर कुरान कौन निकालेगा। इसलिए तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि इसको उतारा भी हमने और इसकी हिफाजत भी हम खुद ही करेंगे। तो नाज़रीन, यकीन मानिए, ये कुरान पाक की तौहीन मुसलमानों का छोटा सा बच्चा भी हो वो भी बर्दाश्त नहीं करेगा, अपनी जान तो दे सकता है। नाज़रीन, हम उम्मत मुसलमान अपने जिस्म को छली तो करवा सकते हैं, जिस्म के टुकड़े तो करवा सकते हैं, अपने बच्चों को ज़िबा तो करवा सकते हैं। तो नाज़रीन, हम कुरान पाक की तौहीन को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो यकीन मानिए, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब कुरान पाक, ये वो किताब है जिसके बदले में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा कुरान पाक का 1 हर्फ पढ़ता है, अल्लाह पाक उसको 10 नेकी अता फरमा देते हैं। ये वो कुरान पाक है, पूरी दुनिया के अंदर इस किताब का आपको हाफिज़ मिलेगा। तो आप नाज़रीन ये देखेंगे, अब वक्त के इमाम अहमद बिन हम्बर रहमतुल्लाह अलैह की तरफ आपको लेके चलता हूँ। ये वली कामिल इमाम अहमद बिन हम्बर रहमतुल्लाह अलैह, आपको नाज़रीन ये भी पता होगा, वक़्त के बादशाह ने इससे ये बात कही कि मुआज़ल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, आप ये कह दो कि कुरान पाक मुआज़ल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह के कुरान पाक मखलूक है। तो इमाम अहमद बिन हम्बर रहमतुल्लाह ने एक ही बात कही थी, कहते नहीं, ये कुरान पाक अल्लाह का कलाम है, कुरान पाक अल्लाह की बात है, अल्लाह का कलाम है। और वक़्त के इमाम अहमद बिन हम्बर रहमतुल्लाह अलैह को और वक़्त के बादशाह ने अब जेल के अंदर बंद कर दिया, कोड़े मारे जा रहे हैं।
محدثین نے یہ بھی بات لکھی ہے کہ اگر جیسے وہ کوڑے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کو مار رہے ہیں، اگر وہ کوڑے کسی ہاتھی کو لگتے تو وہ ہاتھی بھی مر جاتا۔ ایسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اب کوڑے کھا رہے ہیں کس وجہ سے؟ قرآن پاک کی۔ دیکھیں یہ جملہ کہنے کے لیے زبان کھول نہیں رہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ آپ دیکھیں وقت کا بادشاہ پھر بھی ظلم کیے جا رہا ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ دیکھا ہے کہ ان کے اندر جیل کے اندر ایک ڈاکو بھی ہے، جیل کے اندر ڈاکو بھی ہے۔ اس نے پوچھا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ سے کہ آپ اس جیل کے اندر کیوں آئے اور آپ کو اتنی سزا دے رہے ہیں اور آپ کو اتنا یہ مار رہے ہیں؟ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرمانے لگے کہ یہ معاذ اللہ استغفر اللہ وقت کا بادشاہ کہتا ہے کہ آپ یہ بات کہہ دو کہ قرآن پاک معاذ اللہ مخلوق ہے، میں کہتا ہوں نہیں یہ اللہ کا کلام ہے، تو اس لیے یہ مجھے مار رہے ہیں۔ تو وہ ڈاکو نے بڑی کمال کی بات کی۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اس کے اوپر رحم فرمائے، اس ڈاکو کے اوپر، اس نے مجھے بڑا حوصلہ دیا، بڑی تسلی دی۔ وہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے صوفی صاحب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ صاحب جی بات سنیں، میں حق پہ نہیں ہوں۔ وہ ڈاکو کہہ رہا ہے میں حق پہ نہیں ہوں، میں باطل پہ ہوں، یہ مجھے چھوڑتے ہیں، میں جا کے ڈاکہ مارتا ہوں، پھر یہ مجھے مارتے بھی ہیں، اور اتنے میں نے ڈاکے مار لیے، ابھی تک اتنی انہوں نے ماری ہے مجھے، لیکن مجھے ڈاکہ منوا نہیں سکے۔ اور یہ کیا کہتا ہے ڈاکو؟ کہنے لگا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ جی بات یہ ہے میں باطل پہ ہو کے باطل نہیں چھوڑ رہا اور یہ مجھے منوا نہیں سک رہے، آپ حق پہ ہو کے کبھی حق نہ چھوڑ دینا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ آخری وقت بھی دعا کرتے رہے کہ اللہ اس ڈاکو کے اوپر رحم فرما جس نے مجھے اتنا حوصلہ دیا۔ تو ناظرین ہمارے تو اسلاف نے قرآن پاک کے لیے اپنی جانیں بھی قربان کی ہیں، اپنے جسم کو چھلی بھی کروایا ہے، اپنے جسم کے اندر خنجر بھی برداشت کیے ہیں، اور اپنے جسموں کے اوپر بم دھماکے کو بھی برداشت کیا ہے، شہید ہو گئے ہیں۔ تو ناظرین دعا کریں اللہ پاک ہمیں بھی قرآن پاک کے لیے آواز اٹھانے کی اللہ پاک ہمیں بھی توفیق دے دے، اور یہ بھی دعا کریں۔ یقین مانیے آپ اس چیز پہ حیران ہو گئے کہ تمام ممالک کو اس چیز کا بڑا دکھ ہوا ہے۔ آپ دیکھیں گے روس کا صدر ہے، اس نے بھی قرآن پاک کو سوشل میڈیا پہ دیکھیں اس نے بھی سینے سے لگایا، اور یقین مانیے اس کی بھی خوشی ہے کہ اس نے قرآن پاک کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ تو ناظرین یہ تمام لوگوں کی دل آزاری ہوئی ہے جو سویڈن کے اندر انہوں نے قرآن پاک کی توہین کی ہے۔ تو ناظرین دعا کرے اللہ پاک ایسے ظالموں کو کا بیڑا غرق فرمائے، اور اللہ پاک ایسے ظالموں کو نیست و نابود فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔